مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر الیکشن کمیشن ابھی تک عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ آج اجلاس تو بلایا گیا بخاری صاحب، لیکن آج کا اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کا یہ تیسرا اجلاس تھا۔ کیوں سپریم کورٹ ایک طرف کہہ رہی، سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے، تو الیکشن کمیشن ابھی تک ابہام کا شکار کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن تو ریلیونٹ ہو گیا نا، تو کہانی بدل گئی ہے پوری کی پوری۔ ہاں جی، اسپیکر کے خط نے تو ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے نا، تو ہم وہاں سے اگر بات شروع کر لیں تو اسپیکر کے خط سے کر لیتے ہیں شروع۔ دیکھیں جی، اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور وہ قانون پاس ہو چکا ہے جی، اور وہ پاس بھی ہوا تھا کب؟ 1923 میں، 2023 میں، یعنی پچھلے سال۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون پاس ہو جانے کے بعد اس کے تحت کوئی شخص اپنی پارٹی لائلٹیز 2 دفعہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے ایک دفعہ لکھ کے دے دیا کہ ہم سنی اتحاد کے ہیں یا ہم آزاد ہیں، یہ سٹیٹس اب چینج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ اس کی سیریس امپلیمنٹیشن کریں، کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کا حکم ہے۔ تو ایک تو اس خط نے پورے سیناریو کو ایک نیا ٹوسٹ دے دیا۔ سوری، اچھا جی، وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے 3 آئینی ادارے جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ ہے جس نے 8-5 کی ججمنٹ کے تحت کہا کہ یہ سلور پلیٹر پہ رکھ کے سیٹیں دے دے پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے جس نے اس فیصلے کو ماننے میں لیت و لال سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر کے کئی مہینے ضائع کر دیے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بیچ میں ایک اور درفنتنی چھوڑی کہ جی یہ جو 41 لوگ ہیں ان کا ذرا سٹیٹس طے کر دیجئے، ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر پھر ایک سپریم کورٹ کی طرف سے رائے آ گئی 8 ججز کی جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یعنی غیر آئینی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہوئے، بیکاز جب سپریم کورٹ کے ججز اپنی رائے دیتے ہیں تو متعلقہ پارٹیز کو نوٹس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ دیا جاتا ہے۔ وہ رائے کیسے آ گئی، کیسے قائم ہو گئی بغیر کسی کو نوٹس کیے، اور پھر وہ کیسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر چڑھ گئی، اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب تیسری ہے جناب الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اب ہم نے پارلیمنٹ جو ہے اس کے اسپیکر کا خط آ گیا ہے جی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بھی آئینی ادارہ ہے نا، الیکشن کے حوالے سے تو فیصلے ہم نے کرنے ہیں، یہ ہمارے بیہاف پر اور کوئی کیوں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو، کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرائے، چونکہ ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہے۔ سو اٹس اے وار، ویری اسٹرینج وار بٹوین 3 کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اصل ایشو اس میں یہ ہے کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس یہ اختیار ہے، جو کہ ہے، آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ از دا اونلی باڈی ٹو لیجسلیٹ، اور جب وہ لیجسلیٹ کر دے تو سپریم کورٹ کے پاس اس کی انٹرپریٹیشن کا حق تو ہے، کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ یہ اختیار ہے نہ یہ حق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بدعت کب سے شروع ہوئی ہے اس کا میں کئی دفعہ میں اور آپ دونوں ذکر کر چکے ہیں، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب تھے، چاہے وہ بندیال صاحب تھے، چاہے کھوسوی صاحب تھے، چاہے گلزار صاحب تھے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں ون وے اور دا ادر دے ہیو بین ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دا کانسٹیٹیوشن وچ از نائدر دیئر رائٹ نور از کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کا ایک کردار، اور دوسری جانب سردار ریاض صادق نے جو کہا ہے، جو خط لکھ دیا ہے اسپیکر۔ اب اس کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو، الیکشن کمیشن کے پاس کیا بہتر آپشن ہوگی؟ الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کیونکہ آلریڈی یہ جو معاملہ ہے بڑا ڈیلے ہو گیا ہے، 12 جولائی سے اب تک کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو آئینی بحران ہے اس کو اب کیسے اپروچ کیا جائے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک کوشش کی گئی وچ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس۔ جی، یہ جس ترمیم کا اتنا بڑا یعنی شور و غوغا ہے، اس کی بات کی کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے
کہ اگر پارلیمنٹ کے سارے سٹیک ہولڈر ایک پیج پر نہ آئے تو پارٹیوں کا نقصان تو ہوگا ہی, آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوگا, اور پاکستان کی صورتحال جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اور جس یعنی اکنامک سٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے سے اور دور ہٹ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کریں وہ پھر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کریں تو کیا کریں. جو پارلیمنٹ کے اندر دو مین سٹریم پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, ٹھیک ہے, وہ کلوزلی ایک پیج پر ہیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی اختلاف کی خبریں ہمیں یا حوالے مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے, جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے جی. دو مین سٹریم جماعتیں جو ہیں وہ ان امنڈمنٹس کو نافذ العمل کرنا چاہتی ہیں. پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھائی, for the greater interest of the democracy, for the greater interest of the parliament, for the grace of the Supreme Court, and for the empowerment of the election commission, سب کو اپنی پوزیشن تھوڑی تھوڑی چھوڑنی پڑے گی. اگر کنسنسس نہیں ہوتا ہے تو یہ صورتحال اور بدترین رخ جو ہے وہ اختیار کرے گی. ان ترامیم کے حوالے سے ایک اور بھی پارٹی ہے اس میں, اسٹیک ہولڈر آپ ان کو کہہ لیں, وہ ہے وکلا تنظیمیں. دیکھیے, وکلا تنظیموں کا حال یہ ہے کہ وہ بڑی طرح سے آپس میں تقسیم ہے. کچھ کا کنونشن جو ہے وہ لا منسٹر صاحب نے کیا, اپنے اعظم وزیر طارق صاحب نے. وہاں اس بات پہ کنسنسس تھا اور یہ اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. ترامیم اگر آئین سے متصادم نہیں ہے تو وہ آئین میں ہونی چاہیے. therefore that part of the lawyer community supported the government point of view. ٹھیک. دوسرا کنونشن کیا آج جو حامد خان صاحب جو ان کے بہت سینئر وکیل ہیں, بڑا ان کا احترام ہے ان کے ساتھ, علی احمد کرد جو ہمارے ذاتی طور پہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, انہوں نے بھی ایک کنونشن کیا اور یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگلا کنونشن کراچی میں ہوگا. ٹھیک. دیکھیے, وکلا کو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. وہ کیا رنگ لائے گی یہ تقسیم جو ہے ان کی آپس کی, اس کے اوپر تو ابھی جو ہے بات کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن جو ایک اہم بات اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا, آپ کو پتہ ہے میرے پروگرام سے پہلے, وہ یہ ہے کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. اور اگر یہ تاثر درست ہے یا اگر یہ تاثر درست ہوتا تو پھر یہ امنڈمنٹ پاس ہو چکی ہوتی, پھر یہ اس طریقے سے گھسیٹا نہ جاتا اس کو. کیونکہ اس کی مثال ہم دے لیتے ہیں, ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں مداخلت. مداخلت کی جناب جنرل فیض حمید صاحب نے, جس طریقے سے گھسیٹ کے فوج کو وہ لائے ہیں سیاست میں اور ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے, جس کا نتیجہ آج ہم سارے مل کے بھگت رہے ہیں, اس طرح کی سیاست میں ملوث ہونا میرا نہیں خیال کہ اب فوج افورڈ کر سکتی ہے. بالکل بخاری صاحب, اس پہ تو ہم سیکیورٹی اداروں نے بھی ایک گفتگو کی ہے, اس پر تو ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, یہ جو بانی پی ٹی آئی نے عمران خان نے کہا ہے کہ 21 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ ہو کر رہے گا. اب 21 ستمبر کے جلسے میں کیا تیاری ہے اور کیا بات ہے؟ ہاں وہی نا. ہاں دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جلسوں کی تاریخ ذرا ہمیں پھر ریکال کرنی پڑے گی. ایک وہ جلسہ تھا جو اسلام آباد میں اجازت دی گئی تھی, جس کے بعد پورے شہر کی درختوں کو, عمارتوں کو آگ لگی, لاٹھی چارج ہوئے, انسو گیس چلی. آرڈر یہ تھا کورٹ کا کہ آپ آئیے F9 پارک میں جلسہ کیجئے اور واپس چلے جائیے. جب آپ لوگ وہاں پہنچے, آپ نے کہا نہیں ہم تو ریڈ زون جائیں گے, اس سے بھی پہلے چلے جائیے. تو ایک جلسے کی اجازت دی گئی تھی پریڈ گراؤنڈ میں, اور وہ الٹیمیٹلی 2014 میں دھرنا بن گیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے. اس کے بعد 9 مئی وہ بھی حوالہ تازہ موجود ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو آپ پیورلی میرٹس پر جائیں تو ان جلسوں نے ایک انفارچونیٹ صورتحال کو جنم دیا ہے. کوئی بھی انتظامیہ, کوئی بھی صوبائی حکومت اس طرح کی انارکی کو برداشت نہیں کر سکتی. اسلام آباد کے جلسے میں بھی آپ نے دیکھا, تقریروں کو تو چھوڑ دیجیے نا, تقریریں تو چلیے آپ کا رائٹ ہے, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن چنگی نمبر 26 کے اوپر جو کچھ ہوا تھا, جہاں 2.5 گھنٹے تک شیلنگ ہوتی رہی, اور آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں سے مراد تحریک انصاف نے کہ روٹ کی وائلیشن کر کے اسلام آباد میں داخل ہوا جائے, تو اس قسم کی صورتحال کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اب لاہور کی انتظامیہ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے ان کو اجازت دینے کے لیے. اچھا, ایک اور شخص کوئی پرائیویٹ سٹیزن ہے
جس نے پٹیشن دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں, اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ آ کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں, یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے, لہٰذا ان کو اجازت نہ دی جائے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اظہار رائے, جلسہ کرنا یہ جمہوری حق ہے ہر سیاسی پارٹی کا, ہر سیاسی شخص کا, ہر سیاسی ورکر کا. اس لیے جلسہ نہ کرنے دینے کے حوالے سے تو ہم کسی صورت بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. جلسہ کامیاب بھی ہوگا, لوگ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے پنجاب کے حوالے سے اگر آپ اسلام آباد کے جلسے کو لیں جو کہ لیٹسٹ مثال ہے, تو پنجاب سے زیادہ لوگ کیا بلکہ میں اگر کہوں کہ بہت ہی کم لوگ اس جلسے میں گئے تھے. تو یہ غلط نہیں ہوگا, اس لیے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پنجاب کے ورکرز نے کیا تھا. کوئی نہیں آیا تھا کراچی سے, سندھ سے, بلوچستان سے, KPK سے. دیور آل. پھر ان کو جب انہوں نے سب کچھ کیا, اس کے بعد جب ان کی گرفتاریاں ہوئی اور جب وہ فوج کی کسٹڈی میں مقدمات کا سامنا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں, تو پارٹی نے ان کی اونرشپ لینے سے انکار کر دیا. خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, اور پھر کہا کہ یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. جب یہ اس قسم کا میسج لیڈرشپ کی طرف سے ورکرز کو ملتا ہے, تو اگلی بار جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو پھر وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آنے میں. تو پنجاب سے کتنے لوگ آئیں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جیسا میں نے کہا جلسہ ہونا چاہیے, جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے. لیٹ اس سی کہ پنجاب میں اب کیا اسٹرینتھ ہے PTI کی, اس کا اندازہ تو ہونا چاہیے. اچھا بخاری صاحب, ہم جلسے کی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد کے جلسے کا بھی بتایا. کیونکہ جلسوں کے حوالے سے ایک بات اور مجھے کہنی بہت ضروری ہے. 2011 کا ایک جلسہ ہے, اچھا, اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی, وہ اب میرا خیال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد باقی کے جلسے ہیں, ان سب کا بھی آپ کو پتہ ہے کون یہ اہتمام کرتا تھا, کہاں سے لوگ آتے تھے. یہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں, بڑے بڑے انہونیاں کر کے دکھائی ہوئی ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر کہوں گا کہ جلسہ ہونا چاہیے. جلسہ کرنے سے روکنا ول ناٹ بی ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اچھا بخاری صاحب, کیا لگتا ہے PTI کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ اب آئینی ترامیم کو لے کر بھی PTI کہیں نہ کہیں پریشان ہے. بانی PTI نے بھی کہا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سارے معاملات, یہ ساری صورتحال بنائی جا رہی ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ PTI کس طرف جاتی ہے؟ وکلا برادری بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کو, تو کس طرف جاتے ہوئے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فعل آپ نے خود کیا ہو نا, اس کے اوپر آپ کو کسی دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو جاوید اقبال صاحب تھے, جسٹس جاوید اقبال صاحب نیب کے سربراہ جو تھے, ان کو دی گئی تھی ایکسٹینشن کہ نہیں؟ کس نے دی تھی وہ تو یاد ہوگا آپ کو. خیر نہیں ہوئے, میں آپ کو صرف مثال, اور آرمی کے چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن کا قانون کس نے پاس کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں, ان سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے. لیکن ٹیسٹ ہے, اٹ از اے ٹیسٹ آف ٹائم کہ پولیٹیکل کلاؤڈ کتنا ہے PTI کے پاس. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لاہور کے جلسے میں. اب یہ زیادہ دور نہیں ہے, پہلے سنا 21 تھی, اب میں نے سنا 22 ہو گئی ہے. چاہے وہ 21 ہے چاہے وہ 22 ہے, جلسہ ہوگا تو ان کے گٹس بھی پتہ چل جائیں گے, اور ایڈمنسٹریشن کس حد تک ان کو روکے گی, کس حد تک ریزسٹ کرے گی, یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ ساری صورتحال ایکچوئل بتائیں گے. بالکل, یقیناً ایکچوئل صورتحال بھی بتائی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 ستمبر کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اسپیکر ایاز صادق کے خط کے بعد الیکشن کمیشن کس حکمت عملی پر غور کرتا ہے.